بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, آج آپ نے مرشد کی زیارت کی ہے. مرشد کہتے ہیں نا ان کو, اب میں کیا کروں, لیکن ہم نے آج ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کرنی ہے. لیکن کہ آپ ایک سنجیدہ موضوع آپ نے تھوڑا سا لائٹ کر دیا. نہیں, لائٹ کرنا ضروری ہے. آج ڈیٹیل میں بات کرنی ہے اس پہ, تو اس لیے ٹائم لمٹ بھی کوئی نہیں ہے آپ کے لیے. آپ پوری اس کی ڈیٹیلز, لیکن میں جو چاہوں گا پروسیڈنگز میں آپ کئی گھنٹے بیٹھے رہے ہیں بھوکے, اس کے بارے میں آپ ذرا ڈیٹیلز بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اکیلا ہی نہ بولوں, آپ بھی میرا ساتھ دیں. میں بالکل ساتھ سب سے دوں گا. پہلے ناظرین آپ کو بڑی خبر یہی دینا چاہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں نیب کی آرڈیننس کے حوالے سے کیس تھا, جس میں عمران خان بھی ایک اس میں رسپونڈنٹ تھے, تو اس کیس کی ہیئرنگ چل رہی تھی اور ویڈیو لنک پہ وہ آتے تھے. تو آج تقریباً اس کیس کی سمجھیں کہ آخری پیشی تھی, اور اس میں پھر عمران خان کو آدھے گھنٹے سے زیادہ کے لیے سنا گیا. اور وہ جو سننے کی سٹوری ہے وہی اصل میں اہم خبر ہے جو آپ کے پاس ہم نے شیئر کرنی ہے. مہتا صاحب, اس میں بڑی اہم بات ایک تو ظاہر ہے عمران خان کو انہوں نے کہا جی کہ ہم سنیں گے. 5:15 کے قریب انہوں نے بریک کر کے کہا کہ بریک لیتے ہیں چھوٹی سی, اس کے بعد رسپونڈنٹ نمبر 1 عمران خان کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ 10-15-20 منٹ کے بعد آئے اور آدھا گھنٹہ ایک چلا, پھر پروسیڈنگز کنکلوڈ ہوئیں. تو کرتے کرتے 6:30 شام کے بج کے 11 بجے کی سماعت کو. ٹھیک ہے. جس میں 2 بریکس بھی ہوئیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے تو عمران خان نے ایک لائیو سٹریمنگ کے حوالے سے کنٹیسٹ کیا قاضی فائد عیسیٰ کو, اور انہوں نے کہا جی کہ میں آپ سے پہلے ایک کرنا چاہتا ہوں بات کہ آپ نے اپنے لکھا اس آرڈر میں کہ لائیو سٹریمنگ میں شاید کہ سیاسی بات کرنا چاہ رہا تھا, تو کیا میں اتنا غیر ذمہ دار ہوں, کیا میں ایسی بات کرتا, جس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کنفرنٹ کر لیا قاضی صاحب نے, اور کہا کہ جناب یہ نہیں. پھر وہ آئے موضوع پہ, لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان وہ ایک جگہ پہ تو ٹکتے نہیں. تو پہلے انہوں نے بات کی کہ جناب میرے ساتھ کس طرح زیادتی ہوئی ہے, نیب کی کیا بات کرتے ہیں, توشہ خانہ میں مجھے 1 دن میں سزا دے دی. اس کے بعد انہوں نے سائفر کی بات کی کہ کس طریقے سے میری گورنمنٹ الٹائی گئی, اور پھر انہوں نے فارن کانسپریسی کا ذکر کیا. اور جو مسلسل 5 ججز جو بنچ میں شامل تھے وہ بار بار عمران خان کو یاد دہانی کراتے رہے, تھوڑا تھوڑا سنتے بھی رہے, لیکن ساتھ ساتھ یاد دہانی بھی کراتے رہے کہ جناب یہ کیس اس سے متعلق نہیں ہے, آپ نیب کے متعلق بات ہے تو بات کریں. انہوں نے کہا جی کہ نیب میں ہم نے اتنی ریکوریز کی تھی ہمارے دور میں, اور بعد میں کوئی ریکوریز نہیں ہوئیں, جس پہ جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ یہ چونکہ اس کے بعد یہ آرڈیننس آ گیا اور کورٹ میں چلا گیا اور سسپینڈ ہو گیا, تو ظاہر ہے نیب اس طرح سے فنکشنل نہیں ہے. تو اب یہ کیس کا فیصلہ ہوگا تو نیب کوئی کام کرے گا. مقصد یہ ہے کہ جو عمران خان مجھے لگا بات کرنا چاہ رہے تھے ساری, ایک تو جو ججز کا پوائنٹ مائنڈ کلیئر تھا, صرف نیب کے حوالے سے پہلے بات کر لیں, پھر اگلی اہم بات ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ پارلیمنٹ کی ڈسکریشن ہے, وہ قانون بنائے, پاس کرے, کسی کو ختم کرے, شروع کرے. نیب عمران خان کا یہ موقف تھا, اور یہ بہت سارے ججز نے ان کا موقف یہی تھا کہ نیب مس یوز ہوا ہے, ابیوز کرتا رہے چیزوں کو. جبکہ عمران خان کا خیال یہ تھا کہ نیب جو ہے وہ ایز این انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ یا بڑے گھر والے اس کو اکثر سیاستدان چلانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں تو یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. ہاں, وہ تو خیر وہ تو ججز بھی کسی حد تک اس بات پہ کنونس تھے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اس طرح جو انہوں نے اپنی الیجڈ کرپشن کو وائپ آؤٹ کر لیا, اور اپنے ہی بینیفٹس کے لیے وہ آرڈیننس یہ لے آئے اور اپنے سارے کیسز کو ختم کر لیا, تو یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے ڈیموکریسی میں اس طریقے سے. ایک بات مجھے پوچھنے کی اجازت ہے؟ ہاں جی. وہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ بھی کیا اس میں یہ ڈسکشن کسی طور پہ ہوئی کہ جس میں یہ اندیا دیا گیا کہ یہ جو ترامیم ہے اس کا فائدہ کل کلاں کو آپ کو بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ بلکہ مجھے تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. جی, مجھے تو فائدہ الٹا ہو رہا ہے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا یہ نہ. جی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ سسٹم اور پھر انہوں نے بار بار منی لانڈرنگ کی بات کی. بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کی ذات کے لیے فائدہ ہو اور آپ کہیں کہ نہیں, آپ کہیں کہ نہیں, اس میں اوور آل جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. جو ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے جو عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا, وہ انہوں نے بیان کیا کہ اس ملک میں باہر سے لوگ کس طرح ریمیٹنس لاتے ہیں, جو غریب مزدور ہے, باہر مزدوری والا طبقہ ہے اور تنخواہ دار طبقہ ہے, اور یہاں سے ایلیٹ کلاس کس طریقے سے جو فارن کرنسی ایکسچینج ہے وہ باہر لے کے جاتی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, پہلے یہ بتائیں پھر بعد میں ڈیٹیل بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ خاص میسیجنگ کیا ہوئی؟ ہاں جی, اب یہ ہم آتے ہیں, یہ تو چلے نیب کی تھی نا, اب اس پہ سارے کنسائز اسٹیٹمنٹس دے دیں گے کم و بیش. اب یہ فیصلہ اس کا آنا ہے جب بھی آنا ہے محفوظ ہو کے. جو اہم بات
آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ ویڈیو لنک کی بات ہوئی تھی عمران خان کے کیس کے آپ کو کریڈٹ ویسے میں دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. آپ ہم نے اس وقت بھی کہا اس تھا کیس کے بارے یہ میں ایسے نہیں ہے. جتنی اسیسمنٹس اور باتیں کی ہیں آج کی ہیئرنگ کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی چڑیا بھی اندر سے خبر لے کر آئی تھی. ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے یہ ناظرین اس وقت بتایا تھا اپنے پروگرام میں کہ یہ جو ویڈیو لنک کی فیسلٹی آ رہی ہے رسپونڈنٹ نمبر 1 عمران خان کے لیے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا امکان ہم نے کبھی اظہار کیا تھا، اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک پلیٹ فارم بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کو آگے کوئی لے بات جانے کرنے کے لیے. اور آج وہ چیز ناظرین ثابت ہوئی ہے. تقریباً 5 ججز نے، اور جو سینئر ججز ہیں انکلوڈنگ قاضی فائز عیسیٰ جن سے بہت سارے لوگ توقع نہیں رکھتے تھے، انہوں نے عمران خان کو واضح پیغام دیا ہے، مشورہ دیا ہے، درخواست کی ہے، التجا کی ہے، اور انڈائریکٹلی مانا ہے کہ آپ ایک سیاسی آدمی ہیں، آپ بڑے لیڈر ہیں، نامور، لیکن خدا رہا آپ سیاسی جماعتوں سے جا کے بیٹھیں اور ان سے بات کریں، پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کریں اور سسٹم کو آگے چلائیں. یہاں تک کہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جیسے جماعت مندوخیل کو. انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب اگر آگ لگی ہو تو یہ بہت اہم جملہ ہے مہتاب صاحب. انہوں نے کہا جی اگر آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پانی پلید ہے یا پاک ہے، پہلے آگ کو بجھایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بات کی جاتی ہے. تو ان کا اشارہ وہ عمران خان کے اس نظریے کی طرف تھا کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، لیڈر ہیں، فلان ہیں، آپ ایک اور بھی بات عمران خان سسٹم نہیں ابھی چل رہا، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. ایک اور بات بھی عمران خان صاحب نے کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے. ہاں جی، وہ انہوں نے تو کہا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ سائفر کے ساتھ میرے ساتھ حکومت کو گرایا گیا. پھر انہوں نے کہا جی کہ ملک میں اس وقت انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے. اور جیسا اظہر من اللہ نے خصوصی طور پہ پھر ذکر کیا کہ آپ کے انسانی حقوق کی آپ نے اس دن وائلیشنز کی بات کی تھی، آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور آپ نے اگر نوٹ نہیں پڑھا یا پڑھ لیں جو میں نے نوٹ لکھا ہے اس میں ہم نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اگر کوئی ایسے کیسز ہیں تو ان کو لائیں، ہم ٹیک اپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل ہے، یہ اس طرح کی حکومت نہیں ہے جمہوری. پھر انہوں نے کہا جی فارم 45 کی حکومت ہے، جس پہ جمال مندوخیل نے کہا کہ چاہے فارم 45 کی حکومت ہے، ان کے کیسز بھی تو ہمارے پاس عدالتوں میں ہے نا، وہ ہم سن رہے ہیں. تو آپ سیاسی آدمی ہیں، آپ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں، جا کے بات کریں. ایون کہ قاضی صاحب سمیت بہت ساری ایک بہت اہم جملے ہیں یہ بھی مہتاب صاحب، انہوں نے کہا کہ دشمن ملک سے ہم بات کرنے کی بات کرتے ہیں، یہاں تو صرف سیاسی جماعتیں ہیں ملک کے اندر، ہم ان سے کیوں نہیں بات کر سکتے. اچھا ویسے ایک یہ بہت بڑا میرا خیال ہے کہ پیغام یہ دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سیاسی جماعتوں سے پیغام بات چیت کی بات کر رہے ہیں یا بڑے گھر والوں سے بات چیت کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا رستہ نکالنے کی کوشش ہے. یہ چاہے آپ اس کو پیغام سمجھیں، چاہے یہ عدالت عظمیٰ کی اپنی ایک کوشش سمجھیں ریکنسائل کرنے کی، یا سسٹم کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے جو رول پلے کرنا ہے ایک کہیں اس کو سمجھیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا 9 مئی والے واقعے دن جب یہ گرفتار ہو گئے عمران خان، اور بعد میں سارا وہ واقعہ ہوا، تو اگلے دن جب گڈ ٹو سی یو والا جملہ آیا تھا اور پیش کیا گیا تھا عمران خان کو سپریم کورٹ میں، اور عمر عطا بندیال چیف جسٹس سے، یہی بات کی گئی تھی، یہی مشورہ عدالت کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کو اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں، آپ بیٹھیں ان سے بات کریں جا کے اور سسٹم کو آگے. یہ بار بار دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم اور ایک طرح سے آخری بھی میں سمجھتا ہوں. آخری پیغام کا کیا مطلب ہے، یہ ذرا کھل کے بتائیں. آخری پیغام عدالتوں کی طرف سے کہہ لیں ہے، یا کسی نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کنوے کیا ہے کہ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ کہ آپ آئیں، سوچیں، آگے بڑھیں. آپ اپنی کس نے پیغام کنوے کیا، کھل کے بتائیں نا سر. کہ کیا سمجھتے ہیں بڑے گھر نے؟ میرا نہیں خیال کہ ضروری بڑے گھر نے بھی کیا ہو. یار اس ملک میں طاقتور کون ہے؟ ہو سکتا ہے ان کا کوئی رول ہو اس میں، طاقتور کون ہے اس ملک کے اندر؟ لیکن جو 5 ججز کا سپریم کورٹ کے عمران خان کو یہ پیغام دینا بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ اس پہ دیکھیں، اب انہوں نے یہ بھی مانا اس میں کہ جناب ہم واقعی اس وقت پارلیمنٹ میں نکلنا ہماری غلطی تھی، یہ عمران خان نے مانا اس وقت تھوڑا سا کہا انہوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نیب کو کس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے، وہ جو ان کا ایک بیانیہ ہے. پھر سائفر کا، توشہ خانہ کا بار بار بات کرتے تھے اس حوالے سے. اچھا یہ جب پیغام دیا گیا تو عمران خان صاحب کا ریئیکشن کیا تھا اس کے اوپر؟ نہیں، میرا تو توجہ خیر مائک کی طرف تھی، لیکن ریئیکشن ظاہر ہے وہ رسپانسو تھے. ٹھیک ہے. اور آگے سے وہ جو ان کی وہ ایک بیانیہ ہے، وہ اپنا بیانیہ پیش کرنے کی کوشش. انہوں نے کیا کہا؟ یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہی کہا یہ جو فارم 45 کی حکومت ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے بیٹھیں. ابھی تک ایک طرف سے ان کی طرف سے ایک خاطر خواہ رسپانس سمجھے کہ نہیں آیا. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ قاضی آرڈر جب لکھوا دیا انہوں نے، تو قاضی فائز عیسیٰ
انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں آ کے چیف جسٹس صاحب میری جیل میں حالت دیکھیں آپ کے، یہاں پہ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، تو جیل میں کیا آپ پہلے دیکھیں کہ نواز شریف جو سابق وزیر اعظم تھے ان کو کیا پروٹوکول دیا جاتا تھا، ان کو کس کنڈیشن میں رکھا گیا تھا، اور آپ آئیں اور مجھے دیکھیں کہ مجھ کس حالت میں رکھا گیا، اور ایک کرنل صاحب ہیں جو سارا سسٹم یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں، جس پہ قاضی فائز صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل دونوں نے اس چیز کا اعادہ کیا کہ ہم اپنا لا آفیسر بھیجیں گے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی، اچھا جو کڑیالہ جیل جائے گا اور آپ کی صورتحال دیکھ کے آئے گا. اچھا، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے. اب کورٹ، اب ظاہر ہے اس پہ اپوزیشن بہت سارے سوال اٹھائے گی کہ یہ کورٹس کا کیا کام ہے، یا آج کس طریقے سے ان کو وہ نہیں، میرا بھی یہ کریں کام گے. ہے، میں بھی سوال اٹھاؤں. ہاں جی، کیا کورٹس بلکہ کا ایون کی کام جسل اطر بن اللہ نے جو بڑی ایک بڑی بات کریں جسل اللہ کا جملہ میں بھول جائیں گے، جو بڑا ایک ظاہر ہے وہ بھی ایک آئے گا. انہوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، ہوپ فلی ہو سکتا ہے آپ آگے پارلیمنٹ میں آ کے حکومت میں بیٹھیں تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں. نہیں، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا، کیا کورٹس کا کام ریکنسائل کروانا ہے یا قانون کو انٹرپریٹ اور عمل درآمد کروانا ہے؟ یہ آپ کی بات بجا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کہ فوج کا وہ کام ہے جو فوج کر رہی ہے، نہیں، جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر نہیں رہا. کر رہا. لیکن یہ جو اشارہ وہاں سے آیا ہے وہ اشارہ یقینی طور پہ بہت واضح ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ اس طریقے سے اب لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے سسٹم نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. سسٹم کو چلانے کے لیے اگر ایک سٹیپ لیا ہے بشمول قاضی فائز صاحب نے، میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ پوش نہیں کر رہے کسی کو، ویسے ایک وہ بات کہہ اور رہے ہیں بھی کہ ہے آپ سر، بیٹھیں اور بیٹھ کے کوئی حل نکال لیں. ایک بات وہ اور حل بھی میں ہے. آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، یہی ہوگا. جی کل کو اگر یہ بیٹھتے ہیں، یہ میں آنے والی خبر آپ کو دے رہا ہوں، جی بتائیں. اگر یہ کل کو بیٹھتے ہیں، اللہ کرے بیٹھیں، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے، سسٹم کے لیے، عمران خان اگر مقبول ہیں، لوگوں نے ووٹ دیتے ہیں، صحیح الیکشن ہوتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کی، انہوں نے بھی بات کی، آئیں اور دوبارہ لوگوں کو ٹیسٹ کرنے دیں مودی صاحب کی طرح. ناکام ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری. لیکن اگر یہ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ امکان ہے جو عمران خان کے گریونسز ہے کہ ری الیکشن یا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جایا جائے گا. کیا ایک نئے میگنا کارٹا اور نیو سوشل کانٹریکٹ کی طرف معاملہ نہیں جا رہا؟ پولیٹیکل سوشل ہوگا یہ سوشل کانٹریکٹ، یہاں پہ کیا ہونا ہے، لیکن ایک کوشش جاری ہے، ریکنسائل کیا جائے، کوشش جاری ہے. ٹیبل پہ بٹھایا دیکھیں، جائے. واضح اشارے مل گئے ہیں. عمران خان صاحب اس کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، ان کی پارٹی کس طرح وائزلی وزڈم کے ساتھ اس کو رسپونڈ کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ عوام کو انتظار رہے گا. یقینی طور پہ عمران خان کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں پاکستان میں، لیکن وہ بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ضد اور انا سے نکل کے سیاسی لیڈر ان کا بھی اور فوج بھی یہ آگے اس مسئلے کو پولیٹیکل ارینا کی طرف لے کے جائیں تاکہ ملک خوشحالی کی طرف آگے ایک بڑھے. سوال مجھے اور پوچھنے دیں سر، اور میں سامنے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم ضرور لے کر آئیں. مجھے یہ بتائیں، اس ملک کے اندر ایک 1973 کا آئین ہے، اس پہ آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ہنسے نا، رو روئیں. دیکھیں، رونا دو ہی روئیں. چیزیں بنتی ہیں، ہنسنا نہیں، یا روئیں رونا. نا. اس کی وجہ یہ 1973 کا آئین ہے. یہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جوڈیشری، ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ، یہ اگر اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا جب ہے ہم اپنے حد سے نکل کر، مثلا میں صافی ہوں، میں ایگزیکٹو کا کام یا جوڈیشری کا کام کرنا شروع کر دوں تو یہ زیادتی ہے. یہ تو یہاں پہ تو نظام تلپٹ ہے. آپ نے حسین بھی یہ بات کی تھی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنی ہاتھ سے سماعت بشمول تمام سیاسی جماعتیں، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، ملٹری اشرافیہ، ہماری عدالت، آپ اپنی حدود سے ایک ایک قدم آگے نہیں جائیں، ایک ایک قدم پیچھے آئیں پلیز. اچھا، آپ نے جواب دے اور دیا. مجھے سسٹم یہ کو- بتائیں کہ سسٹم جو کو آپ آگے نے لے کے جائیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ لاسٹ میسج ہے. ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہا، مجھے نہیں پتا بھائی معلوم، لیکن یہ ایک اہم میسج ہے، ایک کوشش، بڑی کوشش ہے، آخری بھی ہو سکتی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرا اس کے بعد آپ تو عمران خان کو بات کر لینی چاہیے. نہیں، آپ دیکھیں، آپ کا کورٹ کا سارے ماحول کو ہاں، دیکھ کر، دیکھیں آج تو پولیٹیکل پیغام انوائرمنٹ دیا کو گیا دیکھ ہے، کر، پیغام دیا گیا ہے. پاکستان میں ریئلٹیز کو دیکھ کر، اب اپنی اسیسمنٹ بتائیں، پھر میں بھی بتاؤں گا. پیغام دیا گیا ہے، اور یہ پیغام پہلا نہیں، اس سے پہلے آپ کے ہمارے جانے مانے انویسٹیگیٹو رپورٹر ایڈیٹر انصار عباسی چند دن پہلے انہوں نے خبر دی ہے کہ اگر عمران خان اپنی زبان کو، اپنے لہجے کو بہتر کر لیں اور یہ چیزیں، اپنی جو شدت پسندی ہے اس سے باہر نکل آئیں تو چیزوں کی بہتری کا آغاز ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو پی ٹی آئی پہ بھی ابھی سختی دوبارہ سے جو ہم باہر کچھ دنوں سے بات کر رہے ہیں، وہی جو جنرل آصف منیر کے خلاف جب وہ مسلسل اسٹریٹ فارورڈلی بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر آگے ایک شدت پسندی کی وجہ سے ایک ضد آتی ہے.
تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک میں تو یہ نہیں کہتا، دیکھیں ہم تو ایک اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں نا، ہماری تو کسی سے افیلیشن نہیں ہے کہ اس ٹائم بیٹھیں بات کریں. اور اگر آپ وہی بات یہ دیکھیں ہم وہیں پہ کھڑے ہیں نا جو پچھلے مئی میں ہو رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی حکومت توڑو تو ابھی الیکشن کرواؤ، جو اکتوبر میں ہو جانے تھے پھر وہ جا کے کہاں پہ ہوئے، فروری میں ہوئے. تو یہ چیز ہے، آپ وہیں کھڑے ہیں ابھی بھی، آپ بیٹھیں بات کریں اور آگے ملک کو سسٹم کو لے کے جائیں. ری الیکشن کی طرف جانا ہے ری الیکشن کی طرف جائیں. اچھا ویسے میں اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے موقع دیے. دیکھیں یہ ساری باتیں بیک ڈور چینل سے ہو رہی ہیں اور یہ پیغامات آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. خطرہ ہے ایک، خطرہ یہ ہے کہ اس ڈائلاگ کے نتیجے میں کوئی رزلٹ شاید نہ نکلے. ہاں یہ ہے، اور اگر رزلٹ نہ نکلا یہ خطرہ تو ہے تو پھر اس سے پھر آگے پھر بعد میں میرے پر جلتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح کی باتیں کروں. پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو، پی ٹی آئی کے جو چیف لیڈر ہیں عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب کی صرف ذمہ داری نہیں ہے. نہیں ایک منٹ ٹھہر جائیں، صرف عمران خان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جس بندے کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے ان کی بھی ہے، ان کی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. بالکل بالکل، ہم تو کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر میں سب سے زیادہ طاقت اگر گھر کے باپ کے پاس ہے یا ماں کے پاس ہے، اس گھر میں ڈپینڈ کرتا ہے، تو رسپانسبلٹی بھی ان کی زیادہ ہے. آپ یہ کہیں کہ بچے سارے برے ہیں، نہیں، بچے نہیں برے. آپ کا بھی دیکھیں، وہ آپ کے جو جتنا طاقتور ہے، یہ جو بڑے ہیں ان کے بڑے خود مان گئے اپنی غلطی، تو مہربانی کریں آپ بھی. جو بڑے ہیں ان کو دل بڑا کرنا. اور دوسری بات جو میں ایک بات کئی دفعہ یہ ذہن میں آتی ہے، آخری کر لیں، کہ یہ ابھی ظاہر ایکسپیکٹیشن بہت ہیں، پیغامات جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، لیکن جس انوائرمنٹ میں عمران خان خود اس وقت موجود ہے، کنڈیوسو انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. پورے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ وہاں پہ جو کرنل کی بات کی انہوں نے، پھر ملنے والوں کے لیے آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، پھر وہ طرح طرح کی باتیں پہنچتی ہیں. اگر تو واقعی کوئی پیغام ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی معاملات بہتری کی طرف جائیں، تو ان کو وہاں سے نکال کے آپ ایک ایسا ماحول دیں جہاں پہ وہ آزادی سے سوچ سکیں. ابھی تو ان کے پاس انفارمیشن بھی پوری نہیں پہنچتی، ایک بات ان میں کو بھی آپ ایک کو بتاؤں، جو فیڈ کی جاتی ہے انفارمیشن وہی اکثر جاتی ہے. ایک بات اور بھی بتاؤں، ایک طرف تو عمران خان صاحب، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تیسری طرف نواز شریف، ان کی بھی اپنی صف ہے، اس کو سفارا کرنے میں وہ تو تیاری شروع ہے نا. دیکھیں تیاری ہم نے شروع اس دن ہے. کہا تھا کہ انہیں نظر آ گیا اگلا منظرنامہ، اب وہ آپ نے وہ تلواریں شلواریں سیدھی کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات بھی ہے، میاں شہباز شریف آج بھی اپنی خدمات پوری طرح سے مہیا کیے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جناب حضور آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں، ہم پرفارم کریں گے. لیکن وہ قطع نظر اس سے میاں صاحب نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے. میاں صاحب گاہک سیاستدان ہیں، ہاں جی، انہیں پتہ ہے میدان سجنے والا ہے، انہیں پتہ ہے کہ میدان جلد سجنے والا ہے. لیکن ایک کوشش اور ہو رہی ہے، وہ اگلے پروگرام میں ہم اس پہ مزید بات کریں گے. وہ میں اسی کے ساتھ اگلے پروگرام کو جو ہے نا وہ جوڑنے کی کوشش کروں گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میرے خیال کافی باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے، لیکن میں آپ بالکل آخری اہم بات کر لیں کہ ایک دفعہ پھر اچھی ہے بری ہے، عمران خان کو ایک بڑی حقیقت تسلیم کیا گیا ہے پاکستان کے تمام بڑے گھروں کی طرف سے. اب یہ عمران خان پہ ہے وہی پیغام جو انہیں ملا ہے کہ آپ بھی وہ اچھی ہیں بری ہیں، آپ ان سیاسی حقیقتوں کو تسلیم کریں اور آگے چلیں، آگے کا راستہ بنائیں. میرے خیال میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور اس کے اوپر کمنٹس کیجیے. آپ بھی اناؤنس کر دیں جی. اور اس پروگرام کو آپ ایف ایم پاور 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار بدھ اور ہفتہ کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.